شام کی تیاری ہوگی کیا؟ ہاں جی شام کی تیاری ہوگی. بہت کچھ بن رہے ہیں تو. یاسف آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ آج شام کو ہمارے گھر میں بائبل اسٹڈی ہے؟ بس اسی کی تیاری کری تھی اور کھانا تیار کری ہوں, بس تقریباً بن ہی گیا ہے. تو کیا کیا بن رہا ہے؟ بہت سارا کچھ. کتنے بجے کا ٹائم دیا کاشا شام کو؟ شام کو میں نے 7 بجے کا ٹائم دیا ہے, 7:30 تک ہم عبادت شروع کر دیں گے. اور آپ کو میں نے دکھانا تھا الیاسف کہ میں نے کھانے کے ساتھ ساتھ یہ رفاقت کی فہرست بھی بنائی ہے. ہم کھانے میں رفاقت رکھیں گے, گیت گانے میں رفاقت رکھیں گے, اور اس کے بعد ہم کلام میں سے سنیں گے جو کہ آپ ہمیں سکھائیں گے, اور اس کے بعد ہم روحانی توڑوں کی پہچان کے متعلق بات کریں گے. ضرور. اور کاشفہ یہ ساری باتیں جو ہیں ابتدائی کلیسیا جب وہ رفاقت میں آتے تھے تب بھی یہ کیا کرتے تھے. الیاسف واقعی میں یہ بڑا اچھا موضوع ہے, اور میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں کہ ابتدائی کلیسیا کیا ہے اور اس کا وجود اور اس کے مقصد کے بارے میں بھی ہم ضرور شام کو بات کریں. ہاں بالکل, ہم وقت نکال سکتے ہیں کہ اس بارے میں بات کریں. اور جب ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے تو میرے خیال چند چیزیں ہمیں ضرور شام کو ہمیں اپنی ٹیم کو یا اپنے دوستوں کو جو ہے وہ سکھانے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کہ جب ہم بارے میں بات کریں گے جو وہ چیزیں اپنی زندگی میں اور اپنی رفاقت میں اپنایا کرتی تھیں, اس سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا ہے کیا. کاشفہ کلیسیا جو ہے وہ ایک ایمانداروں کی جماعت ہے جو مل کر اکٹھے عبادت کرتی ہے, خداوند کے نام کو جلال دیتی ہے اور اپنی زندگی سے خداوند کو ظاہر کرتی ہے. کلیسیا کو ہم نے خود قائم نہیں کیا, بلکہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کے الہی منصوبے کے مطابق قائم ہوئی ہے اور خداوند کی خواہش کے مطابق قائم ہوئی ہے. اور خداوند کا اس کلیسیائی جماعت کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی جماعت کو وہ اکٹھا کرے جو اسے پیار کرنے والی ہو, اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والی ہو, اور اس جماعت کے وسیلے سے خداوند کے نام کو جلال ملے. بالکل. اور الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ کلیسیا کو قائم کرنے کا خدا کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس بڑے منصوبے کو اس کے وسیلہ سے پورا کرے جس کے لیے اس نے کلیسیا کو بنایا تھا. اور ایک وجہ اور جو میں سوچتی ہوں کہ کلیسیا کے وجود میں آنے کا کہ دنیا پر جو ہے وہ خدا کی سچائی کو ظاہر کرے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خداوند کی عبادت کرے اور اپنی زندگی کو پاکیزگی میں گزارے اور پاکیزگی میں بڑھتی جائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ محبت سے خدمت بھی کرے. اور کاشف ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کی دلہن کہا گیا. بالکل. اور اگر ہم اعمال اس کا 4 باب اس کی 32ویں آیت پڑھیں اور یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی خواہش کلیسیا کے لیے ہے کہ کلیسیا میں یکجہتی ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا یہ بھی منصوبہ ہے اور خداوند کا یہ بھی مقصد ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے جو ہے پاک ٹھہرے اور پاکیزگی میں اپنی زندگی گزارے. الیاسف اس کے حوالے سے کوئی حوالہ جات بھی ہیں کلام مقدس میں جو اس بات کو بتاتے ہیں؟ کاشفہ اگر ہم پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت دیکھیں تو ان میں ان ساری چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ابتدائی کلیسیا کی رفاقت جو تھی وہ کیسی تھی, اس کے بارے میں بھی یہ حوالہ جو ہمیں بتاتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ سبت کے دن جو ہے وہ رفاقت رکھا کرتی تھی, سبت کے دن جو ہے وہ ملا کرتی تھی, اور اس کا حوالہ جو ہے وہ اعمال اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں ملتا ہے, اور ساتھ ہی پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جہاں کلیسیا جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا رفاقت میں ملا کرتی تھی اور پھر خداوند کے کلام کو جو ہے وہ مل کر سیکھا کرتی تھی. اس کا حوالہ جو ہے ہمیں اعمال اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں سے لے کر 27ویں آیت میں ملتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جب رفاقت میں اکٹھا ہوا کرتی تھی تو وہ روٹی توڑنے میں بھی شامل تھی جو کہ خداوند یسوع مسیح کا ان کو حکم دیا گیا تھا, جس کا ہمیں ذکر پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت میں ملتا ہے. الیاسف اس کے علاوہ چند اور بھی حوالہ جات ایسے ہیں جس میں ہمیں کلیسیا کی رفاقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کہ اگر ہم افسیوں 5 باب اور اس کی 19ویں آیت اور کلسیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا جو تھی وہ مل کر گاتی بجاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو تھی وہ خدا کی خدمت کرتی اور خداوند کی حمد کرتی تھی اکٹھے مل کے. اور اگر ہم رسولوں کے اعمال کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرنے میں وقت گزارا کرتے تھے اور دل کھول کے خداوند کے لیے دیا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ رومیو 12 باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت اور پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 24ویں سے 26ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے روحانی توڑوں کو استعمال کرتے تھے اور خداوند کی خدمت اور اس کے جلال کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے. اور کاشفہ جب کلیسیا رفاقت میں اکٹھے ہوتے تھے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
دوسروں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف میں ہوتا تھا، کوئی پریشانی میں ہوتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسائی طور پر ان کی مدد کرتے تھے، اور اگر کوئی مشکل میں ہوتا تھا تو ان کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان کی ہر طور سے جس طرح سے بھی وہ مدد کر سکیں، چاہے دنیاوی طور پر یا چاہے پیسوں کے حوالے سے یا مالی طور پر، وہ ان کی مدد کرتے تھے. اور اس کا ذکر ہمیں اعمال اس کا دوسرا باب، اس کی دوسرے باب میں، اس کے چوتھے باب میں اور اس کے چھٹے باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا رفاقت میں اکٹھی ہوا کرتی تھی تو وہ ایک جماعت کے طور پر خداوند کے کلام کو سیکھا کرتی تھی، سمجھا کرتی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کو دوسروں کو متعارف کروانے کا جو ہے وہ بوجھ بھی رکھتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیائی طور پر یہ مل کر خداوند کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جہاں جہاں خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو لے جا سکتے تھے وہاں یہ لے کے جاتے تھے. اور میں سمجھتی ہوں الیاسف کہ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ ہماری آج کی کلیسیا کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت ماڈل ہے اور ایک بہترین نمونہ بھی ہے. بالکل. اور کاشفہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر موجود ہے، اس سے ہم اپنی کلیسیا کا جائزہ لے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہماری کلیسیا میں بھی وہی چیزیں جو ہیں ہم اپنا رہے ہیں یا نہیں. یعنی کہ رفاقت رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، کلام کو مل کر سیکھنا، روٹی توڑنا. اور اگر یہ چیزیں جو ہیں ہماری کلیسیا میں موجود نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کلیسیا روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہماری ایک بیدار کلیسیا جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. اس لیے ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس ماڈل کو، اس نمونے کو ابتدائی کلیسیا کے سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ایسی کلیسیا کو قائم کر سکتے ہیں جو کہ خدا کی پسندیدہ ہو اور خدا کے نام کو جلال دے سکے. الیاسف، میرا خیال ہے کہ کلیسیا رفاقت کا یہ جو موضوع ہم نے آج کی عبادت کے لیے اور شام کی بائبل اسٹڈی کے لیے چنا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ہم سب کو بہت برکت ملے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی بات چیت کی ہے اور سیکھا ہے اس کا خلاصہ کروں. ضرور. کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے جو مل کر خدا کی عبادت کرتی ہے، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتی ہے اور اس کے جلال کے لیے اپنی زندگیوں کو پیش کرتی ہے. کلیسیا کو قائم کرنا خدا کا الہی منصوبہ تھا. کلیسیا اس لیے وجود میں آئی کہ دنیا کو خدا کی سچائی بیان کرے، خدا کی عبادت کرے اور محبت سے خدا کی خدمت کرے. کلام مقدس میں کلیسیا کو مسیح کی دلہن سے تشبیہ دی ہے. کلام مقدس کے مطابق ابتدائی کلیسیا دعا میں وقت گزارتی، مل کر خداوند کی تمجید کرتی اور دل کھول کر خداوند کے لیے دیا کرتی تھی. اوہ کاشفہ، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے. میرا خیال میں تو صرف شام کے لیے ہے.